اسی طرح ہے نا، کیونکہ اگر اس طرح نہیں ہوگا تو پھر ہم سمجھیں گے اس نے کچھ چینج کر لیا ہے۔ آپ چشتی بزرگوں کا دیکھیں، ان کو اتنا وجد کیفیت ہوتا تھا، خواجہ قطب صاحب کا وجد کیفیت میں وصال ہوا ہے۔ آپ نے پردہ کیا قوالی میں، 3 دن قوالی سنتے رہے، ایسی وجدانی کیفیت تاری ہوئی، ہوش ہی نہیں آیا۔ صرف نماز کے ٹائم ہوش آتا تھا، نماز پڑھ لیتے تھے، پھر قوالوں کو اشارہ کرتے تھے شروع کرو۔ وہ ایک ہی شعر سنتے رہے، کشتگان خنجر تسلیم رہا، اس پہ ان کا وصال ہو جاتا تھا۔ ہر زمان از غیب جانے دیگر است، کہ ہر لمحے وہ نئی جان لے کر آ جاتے ہیں، تو پھر کھڑے ہو جاتے تھے، وجد ہونے لگ جاتا تھا۔ تو تیسرے دن حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، ان کے پیر بھائی تھے، تو انہوں نے قوالوں کو اشارہ کیا کہ پہلا مصرع پڑھو، کشتگان خنجر تسلیم رہا، کہ تسلیم کے خنجر سے جو کشتہ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو وہ فوت ہو گئے۔ ان بولا اگلا مصرع نہیں پڑھو، بس ان کا وقت پورا ہو گیا۔ اب کوئی چشتی قوالی نہیں سنے یا سنے اس کو وجد نہ ہو، اس میں پیر صاحب کو بھی نہ ہو اور مریدین کو بھی نہ ہو، تو ہم کیا سمجھیں گے وہ چشتی ہے؟ یہ چشتی نہیں ہے۔ وہ قوالی میں قلبی ذکر کرتے تھے لا الہ الا اللہ کا، لا الہ باہر، جیسے بلے شاہ صاحب بھی چشتی ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں نا لا الہ کی پھیر بہاری الا اللہ گھر آوے۔ لا الہ کو باہر کر نکالو گے تو الا اللہ جو ہے، کیونکہ جب قلب پاک ہو جائے گا تو اللہ پاک ذات ہے، پاک جگہ کو پسند کرتی ہے، پھر اس کے قلب میں آ جائے گا جب ذکر سے پاک ہوگا۔ اگر قلبی ذکر کوئی کرتا ہی نہیں تو قلب پاک نہیں ہوگا، اللہ اس میں آئے گا نہیں، تو جو حدیث پاک ہے مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے، وہ عرش نہیں بنے گا پھر، کیونکہ جب اللہ آئیں گے تو عرش بنے گا۔ عرش تو اسی کو کہتے ہیں یہاں اللہ رہتے ہیں، تو جب اللہ آیا ہی نہیں اس میں، وہ پاک ہوا نہیں، قلبی ذکر اس نے کیا نہیں، زبان سے ذکر، یہ تو مولوی لوگوں کا کام ہے، مولوی بتاتے ہیں یہ تسبیح پڑھ لو، وہ تسبیح پڑھ لو، بزرگوں کا یہ کام نہیں ہے۔ بزرگ پیر پکڑنے کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ جو نور، جس کو نور ایمان کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سینہ بسینہ اولیاء کرام میں آ رہا ہے، جب کوئی شخص ان سے مرید ہو تو اپنی توجہ سے، تصرف سے اس کے قلب میں نور ایمان منتقل کر دیں جو اس کا حصہ ہے۔ یہ تصویر مسویر تو کتابوں میں لکھی ہوئی، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے پیر کی کیا ضرورت ہے کہ یہ تصویر پڑھ لو، وہ تصویر پڑھ لو۔ سورۃ اعراف قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نام کا ذکر اپنے دلوں میں کرو، تمہاری زبان سے آواز نہ نکلے، دون الجہر، بغیر آواز نکلے زبان کے۔ یہ اولیاء کرام کا یہی راستہ، سب یہی تعلیم کرتے آئے ہیں۔ اور جب ولایت نہیں رہتی، آگے گدی نشین ہو جاتے ہیں، پیر کا بیٹا پیر ہے، پھر اس کا بیٹا پیر ہے، پھر کوئی کہتے ہیں جی ہم 40 پشتوں سے پیر ہیں، کوئی 30 پشتوں سے پیر ہیں، کوئی 50 پشتوں سے پیر ہیں۔ بھئی ان میں جو پہلا تھا وہ کیسے بن گیا تھا؟ پھر آپ تو پشت در پشت بنتے آ رہے ہیں، وہ پہلا کیسے بن گیا تھا؟ جس طرح وہ پہلا بنا تھا نا، وہ پیر تھا۔ اب جو بعد میں جو آ رہے ہیں یہ سب ایسے ہی اس کی کمائی کھا رہے ہیں۔ اب دیکھیں پدر ماں سلطان بود، مشہور مقولہ ہے فارسی کا، وہ تو ہمارے خود بھی کہتے ہیں ہاں کہ پیر اپنے بابا کی کمائی کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا پدر ماں سلطان بود کہ میرا باپ بادشاہ تھا۔ بھئی باپ تو بادشاہ تھا، اس کا فائدہ ہو گیا جو اس سے مرید ہوئے۔ اب ہم تو آپ کے پلے پڑے ہیں، آپ کیا ہیں؟ آپ اگر بادشاہ ہیں پھر تو ٹھیک ہے، ہمیں بھی کوئی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ بادشاہ نہیں ہیں تو آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے کہ باپ کی کمائی کھا رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ اب پھر دیکھیں جب تک بزرگی رہے گی، خواجہ صاحب نے سلیمان توسیع کو خلافت دی، جب یہ چیز نہیں ہوتی یہ خلافت کسی کو دیتے ہی نہیں۔ پیر فوت ہو گیا، بیٹا گدی پہ بیٹھ گیا، کیونکہ وہی قابل تھا اتنا۔ پہلے بزرگوں کی اولاد اتنی قابل نہیں تھی، انہوں نے دوسروں کو کیوں خلافت دی؟ اگر دوسروں کو ولایت نہیں ملنی تو وہ مرید کس لیے ہوئے؟ کس لیے مرید ہوتے ہیں؟ پھر مرید ہونے کا کوئی مقصد ہے یا رواج ہے؟ جی مرید ہونے کا کوئی مقصد ہے نا، کہ رواج ہے بس بھئی فلاں بھی ہو گیا مرید، ہم بھی ہو جائیں مرید۔ یہ رواج نہیں ہے، اس کا مقصد ہے۔
اور وہ مقصد یہی ہے ولایت حاصل کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ اگر مریدوں میں 1000 2000 10,000 مرید ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی معرفت نہیں ہوئی تو پھر وہ کس لیے مرید ہوئے تھے؟ میں صحیح 92-93 میں مرید ہوا تھا، 1992-93۔ اس کے بعد جو ہے نا میرے ایک دفعہ یا 2 دفعہ ملاقات ہوئی اپنے مرشد سے۔ کراچی آ گئے، وہ آتے تھے گھر میں، سالانہ کراچی ہوتے تھے۔ جب ہم لوگ کو جانا وہ نہیں آتے تھے، اس میں باہر سے ہم نہیں جا سکتے تھے، مزدوری کرتے تھے، کام کرو بات یہ چلتا رہا۔ یہ پتہ تھا کہ یہ میرے مرشد ہیں، میں ان کے دستگیر، یہ مجھے جانا۔ 2006 میں ایک ایسا ٹائم آیا کہ آج کل میں سب ختم کرتا ہوں، خودکشی کرتا ہوں، بچوں کو مارتا ہوں، بیوی کو قتل کرتا ہوں، کچھ نہیں رہا میرا، میں کیوں رہا ہوں، میرے لیے زندگی ختم۔ یہ عہد کر رہا ہوں ڈیلی۔ تیسرے دن جو ایسے خیال آئے، شاہ کی نماز پڑھی، یہ میرا گھر تھا ندی کے اندر، پانی آ جاتا تھا اتنا، کوئی وسائل نہیں تھے کہ یہاں سے کیسے نکلوں۔ بس کچھ بات ایسی ہوتی ہے میں نہیں کہہ سکتا، ایسے مسائل تھے کہ میں نے کہا تو سچا رب ہے تو میرا کون ہے دنیا میں، مجھے بتا دو۔ نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی دوست ہے جس کو میں اپنا سمجھتا ہوں، کوئی بیگانہ ہو جاتا ہے۔ مجھے تو بتا، میرا رب ہے تو مجھے آج بتا دوں، صبح میں سب کو ختم کر دوں گا اور خود بھی خودکشی کر دوں گا۔ یہ یقین کرو کہ پکا ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ تو ولی ہیں، ہمارے دلوں میں رات جانتے ہیں۔ رات کو 3:30 کا ٹائم تھا، میرے مرشد کریم آئے اور 2 شخصیت ان کے ساتھ اور تھی، سفید کپڑے ان کے منہ پہ پڑے اور ایسے میرے مرشد جالی والی ٹوپی پہنتے، تو ان کا چہرہ صاف ہے، ایسے نا ایسے کر کے دعا کر رہے ہیں۔ میں جیسے چارپائی سے اٹھا نا تو میں حیران ہوں کہ دعا کا ہے، میرے مرشد آئے، مجھے خبر کس نے نہیں دی، تو خواب ختم ہو گیا۔ ذہن میں وہ بات تھی کیونکہ 2 بجے، 2:45 بجے مجھے نیند آئی، یہ اصرار کر رب سے کہ میرا حید مجھے دکھا۔ میرا پھر سلسلہ یعنی کہ ایسے یعنی کہ رجحان ہو کہ یہ میرے مرشد ہیں، میں ان کو ملنا چاہتا ہوں۔ 2006 میں واپس جا رہا ہوں اپنے مرشد کے پاس، مہار سے بجائے ڈیرہ غازی خان جانے کے۔ 2 دن اپنا کام سیٹ کیا، پھر میں یہاں سے ٹکٹ کرے چلا گیا۔ وہاں گیا مہار سے، ایک دن میں باپ کے ساتھ گیا تھا، میرا پھرا ہوا تھا، میں وہاں گیا تو جا کے ڈیرے پہ پوچھتا ہوں، میرے بابا کتوں آئے؟ میں ایسی ڈیرہ غازی خان میرا گھر ہے، میں آج تامل مرد بیٹا ہوں، میں کراچی تو میں اپنے مرشد کی زیارت کرنے واسطے گزرے گیا، گزرا بند، مسجد میں نماز کا ٹائم نہ ہے، ڈیرے پہ رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے صاحبزادے آئے، میاں سعید احمد سے، وہ آئے، آ کے بیٹھے چارپائی پہ، مجھے خلیفہ وہاں کھڑے تھے جو صفائی کرتے ہیں، تو وہاں گھر سے کھانا لا کے دیتے ہیں مہمان، میرے کمرے میں بیگ رکھا ہے، مجھے کہا یہ آپ کی چارپائی ہے، یہ اٹیچ ہے، سین آئیں گے ہم آپ کو اٹھا لیں، آپ سو جاؤ۔ میں سو گیا، مجھے اٹھایا کہ سین آ گئے میرے لیے۔ میں وہاں گیا، ملا، میں نے کہا یہ میرا سین تو نہیں، کہا وہ تو وصال کر گیا۔ میرا جو ہے پھر میں نے کہا کب وصال کیا ہے؟ کہا تو مدار شریف پہ گیا۔ مدار شریف پہ گیا، اس خلیفہ نے مجھے بتایا ان کے بیٹے ہیں بڑے، میاں سعید احمد، ان سے ملا، ان کو میں نے کوئی بات نہیں کی، تو انہوں نے لنگر کا انتظام کرایا، مجھے لنگر ملا، کھایا، پھر نماز پڑھی ظہر کی، رکشے میں بیٹھا، مدار شریف پہ گیا۔ وہاں جو ہے خلیفہ نے مجھے بتایا تھا کہ بیک سائڈ پہ، مدار شریف کی بیک سائڈ پہ گئے حضور خواجہ کریم حسین کی قبر مبارک ہے، اپنے میر پیر مرشد کی زیارت ہے۔ اور وہاں گیا، بڑی مدار شریف میں وہاں زیارتیں کی، فاتحہ پڑھی، دعا کی اپنے لیے، پھر اپنے مرشد کے وہاں دیکھا 2003 میں آپ کا وصال ہو چکا، لکھا ہوا تھا۔ آپ 6 میں گئے؟ میں 6 میں، 1993 میں بیعت ہوا تھا غالباً، 92 میں، 95 میں یا 94 میں میری ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر جو ہے میرا اس پہ بھی جانا سلسلہ جاری ہے، محبت بے انتہا ہے مجھے اور ان کو میرے ساتھ
اور بڑے جو بزرگ ہیں میرے سے آگے ہم بات نہیں کرتے، بیٹھتے ہیں بات نہیں کرتے. تو جو چھوٹے ان کے بیٹے ہیں آگے میرے مرشد کے پوتے ہیں، وہ ان سے گھرانا ہے میرے، یہاں بھی آتے ہوتے ہیں میرے پاس، لاہور میں رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، کبھی کراچی کے بہت رہ کے جاتے ہیں. میاں سعید احمد سے کے 3 بیٹے ہیں، تینوں میرے پاس رہ کے گئے ہیں. ایک ابھی دبئی گئے ہیں، دبئی سے جب آئیں گے پھر رہیں گے میرے ساتھ 1 رات 2 رات. تو وہ آپ کے پیر تھے، وہ کسی کو خلافت نہیں دے کے گئے؟ میرے پیر مرشد اپنے بیٹوں کو دیکھ رہے ہیں. تو یہی میں عرض کر رہا تھا نا کہ بھائی جیسے دیکھیں ایک استاد پڑھاتا ہے نا ایک کلاس کو، اس میں 40 بچے 50 بچے ہوتے ہیں. اگر سال کے بعد سارے بچے فیل ہو جائیں تو کیا سمجھیں گے؟ بچے نالائق تھے. بھائی یہی سمجھیں گے نا کہ استاد نالائق ہے، اس کو پڑھانا ہی نہیں آتا. ساری کلاس کبھی نالائق نہیں ہوتی، اور 2-3 نالائق ہو سکتے ہیں. ہاں 10 ہو جائیں، 50 میں سے 25 ہو جائیں نالائق، 50-50 ہو جائے، کوئی تو لائق ہوتا ہے جو پڑھتا ہے. اس طرح پیر کے سارے مرید چلو نہ صحیح، کوئی ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں تھا اس کے مریدوں میں، تو وہ کسی کو تو خلافت دیتے، کیونکہ ولی ہوگا تو ولایت کی پیدائش ہوگی. اگر پیر اب یہ اس میں بھی یہی سمجھیں گے کہ جب سب مریدوں میں کوئی بھی نہیں کامیاب ہوا، کوئی بھی ولایت کو نہیں پہنچا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مرید نالائق تھے. تو سارے تو ایسے نہیں ہوتے، کوئی تو چھڑے سی. جب 10,000 5,000 مرید ہوئیں گے ان میں کوئی تو چھڑے سی نا صحیح، جو کہ کسی نے بھی نہیں چھوڑا. یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ساری کلا جو ہے، اب اس میں دنیا داری چھوڑنا جو ہے نا یہ ضروری نہیں ہے. اپنے نبی کو دیکھیں، بکریاں چراتے تھے، پھر تجارت کرتے تھے، تو وہ سارا کچھ کرتے کرتے آپ کو نبوت کا اعلان آپ نے فرمایا ہے نا. نبوت کے بعد چھوڑا ہے، پھر اللہ چھڑواتے ہیں، پہلے نہیں چھڑواتے. اب صحابہ کرام جو دیکھیں تجارت بھی کرتے تھے، سپاہی بھی تھے، جرنیل بھی تھے، سارے کام کرتے تھے، اور اللہ والے بھی ہو گئے. اس میں چھوڑ کر جنگل میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ گھر میں سارے کام کرتے کرتے اللہ کی ولایت مل جاتی ہے، جس کے نصیب ہوتی ہے یا جس پہ پیر کا کرم ہوتا ہے نا، تو اس کو کام تھوڑا ہی چھوڑنا پڑتے ہیں. یہ تو بعد میں بھی نہیں چھوڑنے پڑتے، جب اللہ چھڑوائے گا پھر چھوڑیں گے. غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تجارت کرتے تھے، جہازوں پہ آپ کا کاروبار ہوتا تھا، اور اتنے بڑے ولی ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، وہ پیروں کے پیر ہیں، کتبوں کے کتب ہیں، محبوب سبحانی ہیں. اور اتنا بڑا کاروبار تھا، جب آپ پیری مریدی بھی کر رہے تھے، خلیفے بھی تھے آپ کے. یہ شہاب الدین سہروردی آپ کے خلیفہ ہیں نا، اور یہ باولک صاحب ان کے خلیفہ ہیں. تو اس وقت بھی ابھی آپ تجارت کرتے تھے، جہازوں پہ تجارت ہوتی تھی، اور سمندر سے مال لانے کے لیے گھر تک آپ نے گھوڑے رکھے ہوئے تھے. جس طرح آج کا ٹرک یا ٹرالی رکھ لیتے ہیں، اس ٹائم گھوڑوں پہ ہوتا تھا یہ کام. تو گھوڑوں کے جو قلعے تھے نا وہ چاندی کے تھے، لکڑی کے نہیں تھے. لکڑی کو مٹی کھا جاتی ہے نا، تو میں وہ چاندی کے گاڑ دو، جان چھوٹ جائے گی ایک ہی دفعہ. کیونکہ چاندی کو مٹی نہیں کھاتی. تو کسی عالم نے آپ سے پوچھا نا کہ جی بزرگ تو تارک و دنیا ہوتے ہیں، تو آپ کے تو گھوڑوں کے قلعے جو ہیں وہ بھی چاندی کے ہیں. تو آپ نے فرمایا بھائی چاندی ہم نے زمین میں گاڑی ہوئی ہے نا، دل میں نہیں گاڑی ہوئی. آپ لوگوں کے دل میں گاڑی ہوئی ہے. ہم نے اس کو ترک کیا ہے تو زمین میں ٹھوکا ہے نا، اس کو اپنے دل میں تو نہیں رکھا ہوا. تو یہ دل سے ترک کرنا ہے، نہ کہ ہاتھ سے چھوڑنا ہے اس کو کہ پھینک دو بالکل مانگنے لگ جاؤ، بھیک مانگنے لگ جاؤ. سب بزرگ کام کرتے تھے، تجارت کرتے تھے. کچھ بہو سلطان صاحب آخری عمر تک بھی یہ کاشتکاری کرتے تھے. جب بوڑھے ہو گئے جب چھوڑا انہوں نے. آپ کی زمین تھی، ابھی بھی آپ کا مزار زمین میں ہی ہے ان کا، ادھر ادھر